یہ لوگ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر، اسلام آتنکواد اور ظلم و تشدد سے پھیلا ہے، ہرگز نہیں۔ ابھی مولانا احمد بتا رہے تھے کہ خواجہ صاحب نے وہ قرآن شریف اونچا کیا، خواجہ صاحب قرآن لے کر آئے اور حضور سرکار ابو علی شاہ قلندر، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، یہ جتنے بھی ولی اور درویش ہیں، کسی کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ تسبیحوں والے درویشوں نے ہندوستان کا اندر انقلاب بپا کیا ہے، تلوار والوں نے نہیں، بلکہ تلوار والے تو واپس گئے ہیں، بلکہ ان کو اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ یہ الزام نہ لگے، اس لیے درویشوں کو بھیجا کہ وہ تسبیحاں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو اسلام کا پرچم لہروا دیا۔ اسلام ظلم و تشدد کا نہیں۔ بتاتے ہیں صلاح الدین ایوبی دمشق کی جامع مسجد، اس کی کیا ہے کہ استنجا خانے کے پاس کی جو نالیاں وغیرہ تھی نا، استنجا خانے وغیرہ، وہ نالی صاف کر رہے ہیں۔ ہمارے سے تو مسجد کی چٹائی اور سترنجی نہیں سمیٹی جاتی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے کہ مؤذن صاحب کا کام ہے، ہمارے سے تو مسجد میں جھاڑو بھی نہیں لگائی جاتی، ہم سمجھتے ہیں یہ تو مؤذن کرے گا۔ ارے یار یہ کسی سیٹ صاحب کا محل نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہاتھ میں جھاڑو لینا یہ تیری معراج سمجھ لے کہ میں میرے مولا کے گھر میں کچرا نکال رہا ہوں، اللہ کے گھر کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا جو مسجد میں جھاڑو پوچھ کرتی تھی، راتیں گزر گئی اور رات کو صحابہ نے دفنا دی، حضور کو اٹھایا نہیں۔ سرکار صبح قبرستان گئے، آپ نے کہا یہ نئی قبر کس کی ہے؟ کہا بھائی وہ جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اس کی قبر ہے۔ آپ نے صحابہ کو آ کر کہا یار میرے کو اٹھایا نہیں، کہا نہیں میرے کو، ایسی نیک بندی جو مسجد میں جھاڑو لگاتی، مسجد کی مٹکیاں بھرتی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، مجھے اٹھایا نہیں تم نے؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا، آپ کو دخل دینا نہیں چاہا، ہم نے دیکھا آپ کی نیند میں خلل پڑے گا۔ آپ نے کہا مدینے میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ واپس اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ گئے، جنازے کی نماز اس کی قبر کے اوپر پڑھی۔ تو کبھی مسجد کے اندر بھی جھاڑو لگا دیا کرو کہ لاؤ صاحب مؤذن صاحب تھوڑا کام نیک اللہ کے گھر کا میں بھی کر لوں۔ یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی بڑا احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ احسان ماننا اس کا کہ وہ اپنے گھر کی خدمت تم سے لے رہا ہے۔ ہاں تو صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، امیر المجاہدین، وہ مسجد کے استنجا خانے کے ڈھیلے وغیرہ، پرانے زمانوں میں اب تو پانی کی سویدھا ہو گئی، پہلے مٹی کے ڈھیلے وغیرہ ہوتے تو وہ ڈھیلے وغیرہ نکال رہے تھے، بایاں چڑھائی ہوئی تھی اور کادا اور کیچڑ نکال رہے تھے۔ اتنے میں کسی عیسائی ملک کے دو راجدوت آ گئے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر پتہ پوچھتے ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ صلاح الدین کہاں ہے، صلاح الدین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مسجد کے پاس ملیں گے۔ ارے یار مسجد کو آباد کر لو، مسجد میں اپنا دل لگاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں مومن ایسے رہتا ہے جیسے مچھی پانی کے اندر رہتی ہے، مچھی جیسے پانی سے نکلنا ہی نہیں چاہتی نا، اسی طرح مومن مسجد سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، وہ اندر ہی بیٹھا رہنا چاہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے روٹی بھی یہی لے آؤ، پانی بھی یہی لے آؤ، چائے بھی یہی لے آؤ، میرا یہاں سے نکلنے کا من نہیں کرتا ہے۔ حضور کہتے ہیں جن کا دل مسجد میں لگتا ہے ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور منافق کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے جیسے پنجرے میں پکشی، پنجرے میں پرندہ جیسے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر سے نکلوں، ادھر سے نکلوں، ادھر سے نکلوں، ادھر سے نکلوں۔ اور ہماری بھی حالت یہی ہوتی ہے، جب تراویح وغیرہ ہوتی ہے نا، ایسے دوڑتے ہیں جیسے وہ جیل سے چھوٹے ہیں یا کوئی قید سے چھوٹے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی کے چمپلوں کے اوپر پیر پڑ رہے ہیں، کسی کے چمپل ٹوٹ رہے ہیں، کسی کا کچھ، بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی گھر ہمارا کوئی آگے جا رہا ہے۔ ارے یار کہیں نہیں جا رہا، تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں اور بیٹھ جاؤ اور اللہ پاک جل والا کرم فرمائے گا۔
اللہ اللہ کر لو, 2-4 تسبیحاں پڑھ لو, اللہ کو منا لو, اپنے پروردگار کو توبہ کر لو گناہوں سے. اب وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس وہ انگریز عیسائی پہنچ گئے, گھوڑوں پر بیٹھے. انہوں نے کہا صلاح الدین کون ہے؟ آپ نے کہا مجھے کہتے ہیں صلاح الدین. کہا ہمارے بادشاہ نے آرڈر بھیجا ہے. کہا کیا؟ وہ کہتا ہے یا تو سرنڈر کر لو, اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا چاہتے ہو بولو. صلاح الدین ایوبی نے گنار نہیں کیا, پرواہ نہیں کی, اور کادا کے اندر کیچڑ میں ہاتھ ڈال ڈال کر ڈھیلے وغیرہ کر کادا وغیرہ نکال رہے تھے. پھر انہوں نے کہا بولو کیا چاہتے ہو, سرنڈر ہو رہے ہو یا جنگ چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ صلاح الدین نے کیا کیا کہ کادے میں سے ہی 2 فریش آنکھیں نکالی ہاتھ کے اندر, اور دونوں آنکھیں ان کو دی کہ جاؤ تمہارے بادشاہ کو کہہ دینا کہ آنکھیں چاہیے یا جنگ چاہیے, جاؤ. انہوں نے وہ 2 آنکھیں لی تو ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے گا, یہ کیا ہے, یہ کیچڑ میں سے آنکھیں نکال. وہ دونوں آنکھیں لے کر کے وہ واپس اپنے شہر کی طرف گئے. جب اپنے وہاں پہنچے بادشاہ کے محل کی طرف, جب وہاں گئے تو دیکھا سب لوگ اداس کھڑے ہیں, جیسے کوئی سناٹا چھایا ہوا, جیسے کوئی ماتم ہو گیا, جیسے کوئی بادشاہ مر چکا ہے. انہوں نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے, ہم آئے ہیں صلاح الدین سے مل کر کے. ارے بھائی آگے جاؤ آگے جاؤ. کہا بات کیا ہے؟ کہا آگے جاؤ آگے جاؤ. پھر آگے گیا, یار یہ بھیڑ کائے کی ہے, کیا بات ہے؟ کہو آگے جاؤ آگے جاؤ, اور آگے گئے. وہاں صاحب محل کے اندر پہنچے, چاروں طرف آدمی کھڑے ہیں, حکیم, حکما, طبا, سرجن قسم کے لوگ, اور بادشاہ اپنی مسیری پر پڑا ہوا ہے. اب ان دونوں آدمیوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہمارے بادشاہ کو؟ کہا تمہارے بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا کل کہ 2 انگلیاں غیب سے آئی اور میری آنکھیں نکال کر لے گئی, ڈولوں سمیت آنکھیں نکل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یار آنکھیں تو ہم لے کر آئے ہیں. کہا کس نے دی؟ کہا صلاح الدین نے. اور صلاح الدین نے کہا ہے کہ کہہ دینا آنکھیں چاہیے کہ جنگ چاہیے. اس نے کہا جنگ نہیں چاہیے, آنکھیں چاہیے. تو دوستو جنہیں جنگ کا چیلنج کیا گیا انہوں نے بھی جنگ کو سویکار نہیں کیا, بلکہ اپنی حکمت عملی سے اس چیز کو ٹال کر کے سامنے والے کو ویسے ہی سبق سکھا دیا. آج دنیا الزام لگاتی ہے, اسلام تو اسلام ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پر اپنے آپ کو چلانا ہے, حضور علیہ السلام کے حکموں کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے, آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے, زبان کو غیبت سے بچانا ہے. یہ نہیں اب وہ حال آپ کا ہمارا ایسا ہوتا ہے, دل کے اندر گڑبڑی ہے تو پھر وہ گڑبڑی آنکھ میں بھی ہوگی, زبان میں بھی ہوگی, ہاتھ میں بھی ہوگی. اور دل حضور فرماتے ہیں آدمی کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, وہ سنور جائے تو پوری باڈی سنور جائے گی, وہ بگڑ گیا تو پوری باڈی بگڑے گی. آنکھیں بھی غلط دیکھیں گی, ہاتھ بھی غلط دیکھیں گے, ہاتھ بھی غلط پکڑیں گے, پیر بھی غلط راستے کی طرف چلیں گے. دل سنور جانا چاہیے, دل سدھر جانا چاہیے. اب ہم کیا ہے, کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل گیا, ہم کیا کرتے ہیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا, ٹھیک ہے, بہت اچھا, سبحان اللہ, مسکراتے بھی ہیں, ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں, اور من میں ارے یار یہ کیوں بن گیا یار, یہ کہوا سے بن گیا. ہمارے من میں تو ہے ٹانگ کھینچنے کی, کدی اس کو پاچھا لایا جائے, یہ اتنا کیوں آگے چلا گیا. زبان پر تو سبحان اللہ الحمدللہ, دل میں جو ہوا کچھ اور. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, دل کے اندر وہی ہو, زبان پر جو ہے وہ دل میں ہو, جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو, جب بات بنتی ہے دوستو, ورنہ بات نہیں بنتی ہے. امام مالک نے اپنے مکان کے اوپر لکھوا دیا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کہا کہ باپ جی آپ نے یہ کائی کے لیے لکھوایا؟ آپ نے اس کے منہ پر ہی کہہ دیا تمہاری نظر نہیں لگ جائے اس واسطے لکھوایا ہے. بولو, ان کو پتا تھا کہ یہ کئی اسی نیت سے رہا ہے. تو دوستو حال یہ ہے کہ لوگ
زبان پر کچھ ہے، منہ پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی، بلکہ اپنے دل کو صاف ستھرا کر لینا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہوگا جس کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو دوستو، آپ اور ہم ولی کتب تو نہیں بن سکتے، ولی تو نہیں بن سکتے، کتب بھی نہیں بن سکتے، مگر کم سے کم مومن تو بن جائیں دوستو۔ یہ بیچارے جلسہ اسی نیت اور اسی ٹاپک کا رکھا کہ سچا مومن کون ہے۔ اب میرے کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کو سندیشہ اور پیغام جو دیا ہے، اس پیغام کے اوپر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کر لیں گے نا، وہ من میں یقین کر لینا کہ سچے مومن، ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہوا ہے، ہم ایمان ہے ہمارے اندر، اس لیے ہم نے نماز والا ابھیان چلو کر دیا۔ یہ چلو کر دینا، کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں انشاءاللہ تعالی